بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ 60واں بڑا گناہ اور حرام کام، جاندار کی تصویر بنانا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامت المصورون۔ صحیح البخاری، دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 10 حدیث نمبر 382۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے سخت ترین عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالی ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة۔ صحیح بخاری، دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 10 حدیث نمبر 385۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اس طرح پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس طرح میں پیدا کرتا ہوں، یعنی جس طرح میں نے انسان کی شکل و صورت بنائی، فوٹوگرافر بھی تصویر کشی کے ذریعے میری نقل اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرا اس سے چیلنج ہے کہ ذرا میری طرح اناج کا دانہ اگا کر دکھائیں یا پھر ذرا چونٹی پیدا کر کے دکھائیں۔ یعنی یہ مصور حیوانات میں سے ایک چھوٹی سی چونٹی اور نباتات میں سے چھوٹا سا دانہ نہیں بنا سکتے، تو اس سے بڑی چیزیں بنانا ان کے اختیار میں کہاں؟ مقصود ان کی عاجزی اور بے بسی ظاہر کرنا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مصور فی النار یجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جہنم۔ قال ابن عباس ان كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه۔ صحیح مسلم جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1671۔ ہر جاندار چیز کی تصویر بنانے والا جہنم کی آگ میں ہوگا۔ اس کی بنائی ہوئی ہر تصویر میں روح پیدا فرما کر اللہ تعالیٰ اسے جاندار بنا دیں گے، پھر وہی تصویر فوٹوگرافر کو جہنم میں عذاب دے گی۔ یعنی اس کی بنائی ہوئی تصویریں اللہ کے حکم سے زندہ انسان بن کر اسے جہنم میں عذاب دیں گی، یا اس کی ہر تصویر کے بدلے زندہ انسان کھڑا کیا جائے گا جو اسے سزا دے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اگر تم لازماً ہی تصویر بنانا چاہتے ہو تو پھر درخت یا کسی غیر جاندار چیز کی بنا لو۔ ان مذکورہ بالا احادیث سے معلوم ہوا کہ انسانوں اور جانوروں میں سے کسی جاندار چیز کی تصویر بنانا حرام ہے، چاہے اس کا سایہ ہو یا نہ ہو، اور اس میں بھی کوئی فرق نہیں کہ وہ تصویر چھپی ہو، ہاتھ سے نقاشی ہو، یا کسی چیز پر کھدائی کے ذریعے بنائی ہو، یا نقش و نگاری سے کندہ کی گئی ہو، یا تراشی گئی ہو، یا سانچوں میں ڈال کر بنائی گئی ہو۔ بہرحال احادیث کے عموم سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر قسم کی تصویر حرام ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ شرعی نصوص کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیتا ہے، اور کٹ حجتی کرتے ہوئے یہ نہیں کہتا کہ میں کون سا ان تصویروں کی پوجا کرتا ہوں یا کب ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہوں، میں تو صرف فوٹو اتارتا ہوں اور بس۔ حالانکہ تصویروں کے عام ہونے سے جنسی اشتعال بلکہ زنا میں مبتلا ہونے جیسی عظیم خرابیاں پیدا ہوئی۔ اگر کوئی عقلمند آدمی غور و فکر اور بصیرت کی نگاہ سے صرف اسی ایک خرابی پر ہی غور کر لے جو ہمارے موجودہ دور میں تصویروں کے پھیلاؤ سے وجود میں آئی ہے، تو اسے کچھ نہ کچھ حکمت ضرور سمجھ میں آ سکتی، جس کی وجہ سے اسلامی شریعت نے تصویر کشی کو حرام قرار دیا۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر سے جاندار چیزوں کی تصویریں نکال دے تاکہ یہ تصویریں اس کے گھر میں فرشتوں کے دخول میں رکاوٹ نہ بنے، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر۔ جس گھر میں کتا اور تصویریں ہوں وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ صحیح بخاری، دیکھیے فتح الباری جلد 10 صفحہ نمبر 380۔ بعض گھروں میں تو مجسمے اور مورتیاں بھی موجود ہیں، اور لوگ انہیں بطور تحفہ پیش کرتے ہیں یا بطور ڈیکوریشن گھروں میں سجا کر رکھتے ہیں، اور ان میں بعض مورتیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کی کافر پوجا کرتے ہیں۔ باقی تصویروں کی بنسبت ایسی مورتیوں اور مجسموں کی ممانعت زیادہ سخت ہے۔
اسی طرح لپیٹ کر یا چھپا کر رکھی ہوئی تصویروں کی بنسبت آویزاں کی گئی یا لٹکائی گئی تصویروں کا گناہ زیادہ سخت ہے، کیونکہ فریموں میں محفوظ کر کے آویزاں کی گئی تصویروں کے سبب ہی ان کے پوجا پاٹ کی گئی۔ کتنے غم تازہ ہوئے اور ان تصویروں کو دیکھ کر ہی کتنے لوگوں نے اپنے باپ دادا اور من پسند شخصیتوں پر جاہلانہ فخر کیا۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا کسی طرح درست نہیں کہ ہم تو تصویریں یاد تازہ کرنے کے لیے رکھتے ہیں، حالانکہ اپنے کسی مسلمان عزیز یا قریبی کی اصل یاد تو دل میں ہوتی ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے لیے مغفرت اور رحمت کی اللہ سے دعا کی جائے۔ لہٰذا ہر تصویر کو گھر سے نکال دینا چاہیے یا مٹا دینا چاہیے؟ ہاں، البتہ جن کو مٹانے میں حد سے زیادہ مشقت ہو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ مثلاً ڈکشنریوں، کتابوں اور ڈبوں وغیرہ پر بنی ہوئی تصویروں کی مصیبت بہت عام ہو چکی ہے۔ بہرحال جہاں تک ممکن ہو سکے ایسی تصویروں کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور بالخصوص فحش تصویروں سے تو ہر صورت بچنا چاہیے۔ البتہ ضرورت کے تحت تصویر کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے، مثلاً شناختی کارڈ، پاسپورٹ وغیرہ کے لیے۔ اسی طرح بعض علماء نے ایسی تصویریں رکھنے کی بھی اجازت دی ہے جنہیں حقارت کے ساتھ پاؤں تلے روندا جاتا ہو، جیسے مثلاً بستر، تکیہ، فرش، قالین وغیرہ پر بنی ہوئی تصویریں۔ اور اس سے مقصود تصویروں کی تعظیم ختم کرنا ہے، کیونکہ دنیا میں سب سے پہلا شرک انہی تصویروں، مجسموں اور مورتیوں کی تعظیم سے پھیلا۔ ملاحظہ فرمائیں سورہ نوح آیت نمبر 23 کی تفسیر۔ حوالہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے، سورہ نوح کی آیت نمبر 23 کی تفسیر۔ فرمان الہی ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، سورۃ التغابن آیت نمبر 16۔ تم سے جہاں تک ہو سکے اپنی طاقت کے مطابق اللہ سے ڈرتے رہو۔